Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا سوال ہے، کیا سانس اور دمے کے مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، روزے کی حالت میں انہیلر وغیرہ کا استعمال، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ جو احباب اس مرض میں مبتلا ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ انسولین، یعنی شوگر کے جو مریض ہیں وہ انسولین کا انجیکشن اگر لگائیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ شوگر کے مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں، ویسے بھی عام انجیکشن بھی وہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ انسولین کا یہ انجیکشن جو ہوتا ہے عمومی طور پر یہ جلد یعنی کھال کے اندر لگایا جاتا ہے، اور یہ جسم کے اندر ایسے راستوں سے جاتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی منفذ معتاد کے ذریعے، یعنی عادتاً جن راستوں سے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ان راستوں سے یہ انجیکشن داخل نہیں ہوتا، یعنی مسامات کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو مسامات کے ذریعے جو چیز جسم کے اندر داخل ہو، اگرچہ اس کا حلق کے اندر ذائقہ محسوس بھی ہو تو پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اسی طرح فتاوی شامی کے اندر ہے، فرماتے ہیں قال فی النہر لأن الموجود فی حلقہ اثر داخل من المسام الذی هو خلال البدن والمفطر انما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على ان من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه انه لا يفطر۔ تو صاحب فتاوی شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن وغیرہ کی صورت میں مسامات کے ذریعے جو چیز اندر داخل ہوتی ہے اور اس کا حلق کے اندر بھی اثر محسوس ہوا، تو یہ مسامات کے ذریعے یہ چیز اندر داخل ہوئی، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مزید فرماتے ہیں جو روزے کو توڑنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو منفذ معتاد کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو، پیٹ کے اندر داخل ہو یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس کے ذریعے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پانی کے اندر غسل کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو وہ اپنے جسم کے اندر پانی کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، تو یہ پانی کی ٹھنڈک بھی مسامات کے ذریعے جسم کے اندر تک پہنچتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو کھال کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے، انسولین وغیرہ ہوتا، وہ بھی مسامات کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان، ناک میں دوا ڈالنا اور اسی طرح کان کے اندر پانی کا داخل ہونا یا داخل کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، کان کے اندر دوا ڈالنے سے اور اسی طرح اگر کان کے اندر پانی چلا جائے، چاہے وہ خود بخود چلا جائے یا جان بوجھ کر کوئی آدمی اندر داخل کرے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس صورت میں جب کان کا پردہ جو ہے یہ پھٹ چکا ہو، وہ دوائی اور پانی جو ہے
پردے سے آگے چلا جائے، دماغ تک پہنچے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ صورت دیگر اگر ویسے پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر آنکھ کے اندر ڈراپ ڈالے، دوائی ڈالی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی آدمی نے ناک کے اندر ڈراپ ڈالے، کوئی دوائی وغیرہ ڈالی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔